ایک ایکٹر ہے مارگن فری مین. مارگن فری مین کسی نے سنا کبھی؟ دیکھے مارگن فری مین بلیک ہے نا. مارگن فری مین کی فلمیں دیکھی ہوئی آپ نے؟ مارگن فری مین کیسے بنا جی؟ مارگن فری مین کیسے بنا؟ اس کی بڑی زبردست کہانی، مزے کی کہانی. اسکول میں پڑھ رہا تھا، بچے جو ہیں سارے جیسے اسکول کے اندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اس نے کلاس کے اندر شرارت کی. شرارت کی، ٹیچر نے کہا دفعہ ہو جا، باہر نکل جا، باہر نکل. اس کو ٹیچر نے نکال کے کلاس کے باہر کھڑا کر دیا. اب وہ کلاس کے باہر کھڑا ہو. ٹھیک. اسی اسکول کے اندر ایک سوسائٹی ہے جو ڈرامہ کرتی ہے، جس کو ڈرامیٹک سوسائٹیز کہتے ہیں. وہ سوسائٹی ٹھیک ہو گیا. اس کا جو بندہ چلا رہا ہے ایک ٹیچر. ہمیشہ نا اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر ٹیچرز ہوتے ہیں، کسی کو اسپورٹس کا انچارج بنا دیتے ہیں، کسی کو ڈرامے کا بنا دیتے ہیں، کسی کو میوزک کا بنا دیتے ہیں، کسی کو لائبریری کا بنا دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ٹیچرز کو اسائن کر دیتے ہیں. تو ایک ٹیچر ہے، اس کو انہوں نے اسائن کیا ہوا ہے ڈرامہ کے لیے کہ آپ نے لوگوں کو ڈرامے کی ٹریننگ دینا. اب وہ جو ڈرامے کے جو ٹیچر ہے وہ وہاں سے گزرا. اس نے بچے کو دیکھا، بچہ سامنے کھڑا ہوا ہے. تو اس نے پوچھا تمہارا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں. ٹیچر نے کہا باہر نکل جا. تو اس نے کہا شکلیں کیوں بنا رہے؟ اس نے کہا جی ویل آؤ تو اور کیا کروں، کام تو ہے کوئی نہیں، کلاس تو اندر ہے، سامنے دیوار ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، تو میں منہ بنا سکتا ہوں تو منہ بنائی جا رہا. اس نے کہا چل تو میرے ساتھ. اس نے کہا سر وہ ٹیچر. اس نے کہا چھوڑ تو آئے تو میرے ساتھ. وہ اس کو لے کے اس ہال میں چلا گیا جہاں پہ ایک ڈرامے کی ریہرسل ہو رہی تھی. تو اس نے اس کو پکڑ کر کے اس کو وہاں پہ لے گیا اور اس نے کہا کہ جو تم شکلیں بنا رہے تھے یہاں دوبارہ بنا کے دکھاؤ. اس نے کہا میں تو بھول گیا ہوں. اس نے کہا سوچ تو. اس نے کہا جی وہ تو میں کھڑا تھا، سامنے دیوار تھی تو میرے پاس کام کوئی نہیں تھا. اس نے کہا یہ دیوار ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کے شکلیں بنا. تو اس نے ایسے ایسے کرنا شروع کر دیا سر. تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دی، سارے بچوں نے. تو اس نے کہا بیوقوف تو ایکٹر ہے، تو کہاں گم کر رہا تھا؟ اس نے کہا ایکٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا ہم تمہیں سکھائے ہیں سر. اور اس کے بعد ٹیچر جو ہے نا واپس گیا اس ٹیچر کے پاس اور اسے کہا کہ اس بچہ جو نا ہمیں آدھا گھنٹہ روز چاہیے ہوگا اس کا. ٹیچر نے کہا لے جا نالائق آدمی، گھنٹہ رکھ اس کو. میں نے آدھا گھنٹہ کیا کرنا، رکھ تو سارا دن اس کو. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ اس کو لیا اور آدھا گھنٹہ روز ٹریننگ. سر دنیا کا سب سے بڑا ایکٹر ہے مارگن فری مین. اب دیکھیں ریورس کریں ساری کہانی کو. کلاس میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی شرارت نہیں کر رہا. تو ٹیچر اس سارے بچوں کو جس طرح دوسروں کو اگنور کر رہا ہے اس کو بھی اگنور کر رہا ہے. اس کو ٹیچر اس دن اس کو باہر نہیں نکالتا. اب اس نے شرارت کی، کہاں سے آئیڈیا ہے؟ کہیں سے آ گیا ہوگا. ٹیچر نے 40 اسٹوڈنٹس ہیں، صرف اس اسٹوڈنٹ کو دیکھا کہ یہ شرارت کر رہا ہے اور اسی کے لیے اس کے دل میں ذہن میں خیال آیا کہ نکالو اس کے بعد کوئی بدتمیز آدمی کیا بکواس کر رہی ہے، اتنا میں سنجیدہ سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں اور یہ منہ بنائی جا رہا ہے. نکل باہر. اس کو باہر کھڑا کر دیا. اب باہر کھڑا ہو کے وہ بچہ شکلیں نہ بنا رہا ہوتا، یہ سامنے دیوار نہ ہوتے اور وہ سامنے پرندے ہوتے ہیں، کوئی سامنے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ان کو دیکھ رہا ہوتا. اب جہاں پہ وہ کھڑا ہے سامنے دیوار ہے، کوئی کام کرنا ہے نہیں، پیچھے کلاس روم ہے اور اس سے ذہن میں آیا کرنا ایویں کری جا رہا ہے. اور اس وقت این وہ ٹیچر جو ڈرامے کی ریہرسل کروا رہا ہے وہ وہاں سے نہ گزرتا، اس کی نظر اس بچے پہ نہ پڑتے اور جس وقت نظر پڑ رہی ہے اس وقت وہ شکلیں نہ بنا رہا ہوتا اور اسی وقت کوئی ڈرامے کی ریہرسل نہ چل رہی ہوتے اور وہ اسے لا کے وہاں کھڑا نہ کرتا. پھر اس بچے کو یہ نہ کہتا کہ تو شکلیں بنا. اچھا وہ شکلیں نہ بنا، اسے کہیں قد لگا دیتا کہ چل تو ادھر بیٹھا رہتا اور وہ شکلیں جو بناتا اس سے سارے ہنستے نا. تو کیا آج مارگن فری مین ہوتا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈیوائن فورسز کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی بناتا. میں کہتا ہوں سب کو اللہ تعالیٰ بناتا، سب کو اللہ تعالیٰ بناتا. آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو. ایک انسان 8 ارب بچے پیدا کر سکتا ہے، اس کے پاس جو سپرمز کاؤنٹ ہے وہ 8 ارب ہوتا ہے لائف کے اندر. 5000 انٹریکشن ہوتا ہے اس کا میکسیمم. بچے 4-5 ہوتے ہیں، یا تو 8 ارب بچے پیدا ہو جائیں سارے، ان میں 4-5 ہو جاتے ہیں. 4-5 کی عادتیں سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں ایک ماں باپ کے ہونے کے بعد. ڈیوائن فورسز کا فیصلہ
یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ابو جہل ہوگا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، ہے نا؟ تو اس کا فیصلہ کہ ایک نبی ہوگا، دوسرا اس کا منکر ہوگا، اس کی. لہذا اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. آج جو کچھ بھی ہیں ہم، یہ خدا کی وجہ سے، یہ اس کی مہربانی ہے. آج آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریورس کر کے دیکھیں عمران صاحب، آپ کو لگے گا کہ کسی نے ہاتھ پکڑ کے آپ کو عین وقت پہ اس جگہ بٹھا دیا تھا. وہ ہاتھ ذرا یاد کریں آپ. کوئی کمال نہیں ہے آپ کا، یہ کوئی اور ہے جس نے آپ کو بتایا تھا کہ کیک بنانے ہے پتر، ہے نا؟ آپ تو کوئی اور کام کرنا چاہتے تھے. ٹھیک ہے. عارف صاحب نے اپنی کہانی نہیں سنائی، ویسے انہوں نے، یہ تو میرے پاس تشریف لائے تھے، میں نے اس کا کہا لعنت بھیجے یہ کلرکی پہ بزنس کریں. یہ کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں. نہیں یہ ہے، اگر آپ اس وقت عین وقت پہ نہ آتے. کہانی ان کی یہ ہے کہ جی میرے پاس تشریف لائے، کو 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا جی میں سرکاری ملازم ہوں، کلرک ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، تو میں پارٹ ٹائم کوئی جاب کرنا چاہتا ہوں ملتان میں، کسی سے کہہ دیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بات سنو، پہلے گزارا نہیں ہوتا، نیند پھر پوری نہیں ہوتی، تو اور ایک عذاب پالیں گے، کیا اس کے اندر گزارا ہو جائے گا؟ اس کے اندر بھی نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی کیوں زندگی کو عذاب کر رہے ہیں، تو لعنت بھیجیں نوکری پہ بزنس کریں. تو انہوں نے کہا کہ جی کون سا بزنس کیا جا سکتا ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں. میں نے کہا وہ دیکھیں جو محلے میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی وہاں لفافے بنتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا لفافے بیچو یار، بناؤ، بیچو. اچھا ان کی مہربانی، کلک کر گیا ان کو آئیڈیا. تو انہوں نے پارٹ ٹائم لفافے بنانے شروع کر دیے، اور بڑی جلدی پھر اس کے بعد دوبارہ تشریف لائے. تو میں نے کہا پیسے کتنے کما رہے ہیں؟ کہتے اتنی جتنی میری تنخواہ ہے. میں نے کہا نوکری پہ لعنت بھیجے، ٹڈا مارو اس کو. اس کے برابر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا، آگے نکل گئے. اچھا میں تو جرنلسٹ بننا ہی نہیں چاہتا تھا، مجھے تو ہاتھ پکڑا کسی نے، کھینچ کے جرنلزم کی کلاس میں بٹھا دی. میں تو گزر رہا تھا ویسے جرنلزم کی کتاب، میں سر لا کر رہا تھا، جرنلزم کی کلاس سامنے تھی، میں اندر جا کے بیٹھ گیا، مجھے مزہ آیا. میں نے کہا لا پہ لعنت بھیجو یار، یہ کام کرو. ایسے یہ کیا ہے؟ لہذا سر یاد رکھیں کہ آج آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح نائکی والوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا. لیکن اس کے بعد باقی ایک سسٹم ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا اسے لا کے آپ کو بٹھا دیا. اب سٹک آپ اس لیے ہیں کہ جو آگے والا سسٹم ہے وہ آپ نہیں بنا پا رہے.